دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھنا، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، یعنی اس کی بادشاہت عرب پر قائم نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں، تاکہ لوگ عبادت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان بڑی پیشن گوئیوں میں سے ایک بڑی پیشن گوئی مہدی علیہ السلام کے ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے۔ اس کا نام میرے نام سے موافق یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جو ظلم اور زیادتی کریں گے، اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، جو بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جہالیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ نے فرمایا عجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا گیا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالات کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی، اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبۂ زمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں آئیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی،
ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دوستو، دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا۔ احادیث میں ہے کہ لہٰذا ان پیشن گوئیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شباب تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسرے اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ دوستو، ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی اصغری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں تھے۔ نیز حضرت امام مہدی علیہ السلام اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ دوستو، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کی ایک اور نشانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا خزانہ نکلے گا جو دریائے فرات کے اندر سے نکلے گا اور ایک بڑا سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا، اور وہ پہاڑ جس کی نشانیاں بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ پہاڑ اتنا زبردست ہوگا کہ اس کے لیے جنگ ہوگی اور لاکھوں لوگ اس کے اندر قتل کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہ بھی آپ کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے بعد میں، واللہ اعلم۔ جب وہ دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی خلافت قائم ہو جائے گی تب وہ دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں 7 سال رہیں گے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 سال تک رہیں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ہسٹری آف ورلڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔